وہ سب رات حویلی میں ہی رک گئے تھے۔ مہما کی غیر موجودگی سبھی نے محسوس کی تھی، پر کسی نے کہا کچھ نہیں۔ دعا نور کے ساتھ رکی تھی۔ زہیب ہادی ایک روم میں تھے، عمار رحمہ ایک روم میں، جبکہ فاتح ایبا کو الگ روم دیا گیا تھا۔ سب نے بہت ہلا گلا کیا تھا، ساتھ ہی ابراہیم کو ایبا، رحمہ، نور سب نے مل کر لوٹا تھا۔ مہما تھوڑا دور دور ہی رہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ شرارتی مزاج نہیں تھی، پر آمنہ شاہ نے اسے گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے گاؤں والوں کو ملوایا تھا، اور گاؤں کی عورتوں کی سوچ سے وہ واقف تھے، تبھی اس نے سنجیدگی سے اپنا وقار برقرار رکھا تھا۔ اسی دوران بھی زین نے اسے اپنی نظروں کے حصار میں رکھا تھا، پھر لے کر ایسا غائب ہوا کہ کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس دوران آمنہ شاہ نور صاحب نے اس سے معافی مانگی تھی کہ معاف تو اس نے کرنا ہی تھا، کیونکہ سب حقیقت سے لا علم تھے۔ فاطمہ شاہ کے پاس بھی وہ خود گئی تھی، سارے گلے شکوے بھی دور کرنے تھے۔ ابراہیم کمرے میں داخل ہوا تو حرائمہ غصے سے سارے زیور ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اتار رہی تھی۔ ارے ارے ڈال، مجھے دیکھنے تو دو، ابھی کیوں اتار رہی ہو؟ وہ پیار سے اس کے نازک ہاتھوں کو جگرتا بولا۔ وہ جانتا تھا اس کی ڈال ناراض ہے، پر وہ آج رات اس کی ساری ناراضگی دور کر دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جائیے یہاں سے، نہیں ہوں میں آپ کی ڈال۔ وہ ہاتھ چھڑوانے لگی، پر کہاں وہ نازک لڑکی اور ابراہیم کے فولادی ہاتھ۔ ڈال تو تم میری ہو۔ وہ کندھے اچکائے بے نیازی سے بولا تو حرائمہ نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اور یہی ابراہیم بے بس ہوتا اسے سینے میں بھینچ کا، اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے۔ ایک فوجی کی بیوی کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے ڈال۔ میں جانتا تم نے بہت سفر کیا، پر تم نے زیادہ ان لڑکیوں نے کیا جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے۔ اپنے شوہر کی مجبوری سمجھو، تم بہت عزیز ہو، پر میرا فرض میرے لیے سانسوں کی مانند ہے، جن سے میں کبھی نہیں منہ موڑ سکتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تم تنہا نہیں ہو، تم کمزور بھی نہیں ہو۔ اسے اس سے الگ کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا۔ مجھ پہ بھروسہ کرتی ہو نا ڈال، اس کے پیار سے بولے حرائمہ نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آرام سے اس کی جلی اتارنے لگا، پھر دھیان سے دوپٹہ جو سر سے سرک کے کندھے پا چکا تھا اتار کے صوفے پر پھینکا۔ وہ شرم سے سرخ چہرے لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی، بوجھل پلکیں مانو ابراہیم سے اپیل کر رہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بڑھتا بیڈ پر لایا تھا۔ اجازت، اپنی ڈال کے سارے غم خود میں سمیٹ لو، اس کے دکھوں کا دعویٰ کر دوں۔ وہ اس پر جھکو سے اجازت مانگ رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پر پن کیا، اور دوسرا ہاتھ پیچھے اس کی شرٹ کی ڈوریوں میں الجھایا۔ حرائمہ نے ایک نظر سے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکائے گویا اجازت دے دی تھی۔ سب کے پلکوں کی اٹھتی گرتی جالوں سے مسمرائز کر رہی تھی۔ اس نے جھک کے حرائمہ کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھے تو حرائمہ کی سانسوں میں انتشار پیدا ہوا، دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، سینہ توڑ کے باہر آنے کی اپیل کر رہا تھا۔ وہی ابراہیم کا روم اس کی قربت کے لیے بے قرار تھا۔ ابراہیم نے ایک جھٹکے میں اس کی ڈوریاں توڑ دی تھی۔ وہی حرائمہ کی آنکھیں پھیلی، میرا ڈریس، اس کی صدمے سے ڈوبی آواز پر ابراہیم کے لب مسکرائے، مائی ڈال، جسٹ فوکس آن می، میں نیو ڈریس دلوا دوں گا۔ اس کے کہتے کندھے سے شرٹ سرکاتا وہیں اپنے تشنہ لب رکھے تو حرائمہ کو لگا جیسے کسی نے جلتا انگارہ اس کے وجود پر رکھ دیا ہو۔ وہ مدھم پڑتی سانسوں کے ساتھ آنکھیں باندھ کے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے مہکتے وجود کو اپنے لمس سے معتبر کرتا جسم کی گہرائیوں سے رخ میں اترنے لگا۔ دور کھڑی قسمت نے انہیں سدا ساتھ رہنے کی دعا دی تھی۔ رحمہ کی بچی کپڑے کیوں چینج کیے؟ عمار نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے لائٹ پنک کلر کی باربی والی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھی تھی۔ وہ اس وقت عمار کو گڑیا ہی لگی، گھنگریالے بالوں والی گڑیا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی نا، اس نے معصومیت سے آنکھیں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو عمار گینے والے انداز میں بڑپا کر اس کی گود میں سر رکھ لیا، ساتھ اس کے بالوں کی لٹو سے کھیلنے لگا جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہے پرنسس، ایک بات تو بتاؤ، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ پوچھیے، اس سے پوچھتی ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی چلا رہی تھی، جو عمار کے لیے کافی سکون کا باعث تھا۔ میں زیادہ پیارا ہوں یا زین بھائی؟ آج فنکشن میں سبھی لڑکے بہت پیارے اور ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہے تھے، پر زین کا انداز سب سے منفرد تھا۔ اس کا سرد انداز، سردارانہ روب وہ گاؤں والوں کے سامنے دیکھ چکا تھا۔ وہی گاؤں کی ہر عورت اپنے سردار کی بلائیں لے رہی تھی، پر جب اس نے اپنی ماں کو زین کا ماتھا چومتے دیکھا تو اسے ہیمانیوں میں حیران ہوا تھا۔ اسے تو کبھی نہیں لگا تھا کہ اس کی بہن ایک سردار کے ساتھ گزارا کر پائے گی، پر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔
انہوں نے کئی لڑکی کو زین کی طرف بڑھتے دیکھا تھا، یہاں تک اس کی یونی کی لڑکیاں بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا اس کی بہن یہاں نہیں تھی، ورنہ وہ تو شاید وہ آنکھیں ہی نکال لیتی جس سے وہ دیکھ رہی تھی۔ سب ہی جانتے تھے مرحومہ عادل خانزادہ اپنی چیزوں کے لیے کتنی پوزیسو ہے، پر اب اس کے دل میں بے سہاتا سوال ہے کہ اس کی پرنسس کو کون زیادہ پیارا لگتا ہے۔ مجھے تو آپ ہی پیارے لگتے ہیں، ویسے زین بھائی بہت پیارے ہیں، میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا۔ ان کی ہائٹ اف ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم، جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا ان کے بات کرنے کا انداز مجھے تو رشک سا آیا۔ مہم آپی کی قسمت پر میں تو ان کے لیے بہت خوش ہوں۔ زین بھائی اتنے اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیے، اسے خود میں جھکائے، اپنے لب اس کے یاقوتی لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود کو چھڑواتی وہ اپنی پکڑ میں سخت لا چکا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اسے بے بس کر گیا تھا، اس کی سانسوں کی ٹوٹی ڈور محسوس کرتے وہ پیچھے وہ اس سے سخت غصایا تھا۔ رحمہ ور جو ایک جملہ اس کے لیے بولتے زین نمک کھول چکی تھی، اب پیچھے ہوتے وہ بیٹھتے ہوئے اسے ہی گورا تھا جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گہرے سانس بڑھ رہی تھی۔ وہ نازک جان اتنا کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں شوہر کے سامنے غیر مرد کی تعریف کرتے ہوئے؟ وہ کڑے تیور لیے بولا، آپ کی سوچ ہی خراب ہے، میں بائی سمجھ کی تعریف کر رہی تھی۔ وہ آپ ہی کے ہسبینڈ رحمہ نے بھی غصے سے کہا، ہاں تو میں چاہتا ہوں تم بھائی کی حیثیت سے کہہ رہی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ تعریف تم سگے بھائی کی کرو، میں وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اب تھوڑا نرم پڑا، وہ حقیقتاً اس پر شک نہیں کر رہا تھا، وہ شک کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا اس کی بیوی بہت پاکیزہ ہے، مگر اس کے منہ سے کسی کی تعریف برداشت سے باہر تھی۔ پاگل تو نہیں ہے؟ رحمہ نے حیرانی سے اسے سر پھیرے سے پوچھا۔ جی ہاں ہوں آپ کے پیار میں، وہ کہتا اس کے ہونٹوں کو چوم گیا تو رحمہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ سرخ کیوں ہو رہے ہیں کان آپ کے؟ میں نے ابھی کہا کیا ہے؟ شوہر سے کہتے وہ اسے مزید شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ یہ دیوداس بن کے کیوں بیٹھا ہے؟ صہیب کو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ ہادی بھی وہیں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی۔ چل نا اصل بات بتا، اس کے پیٹ میں مقام مارتے کہا تو اس کی حرکت پر صہیب دانت کچکچا کے رہ گیا۔ سوچ رہا ہوں وہ بھی یہی کسی کمرے میں ہوگی، پر عدت میں ہر رنگ سے دور۔ کوئی نہیں، تھوڑا صبر رکھ جگرے، اس مشن سے واپس آئیں گے تو تیرا نکاح پڑھوا دیں گے، عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے آسان حال بتایا، یہ لوگ مان جائیں گے؟ بالکل، اپنی میرو ہے نا، منا لے گی۔ ہادی نے یقین سے کہا تو صہیب نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا سوچ بیوی ہے، وہ بھی دوسرے کمرے میں۔ ہادی ہمیشہ کی طرح اپنا دکھڑا سناتا شروع ہو چکا تھا۔ صہیب نے تعصب سے اسے دیکھا، سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ کمرے میں ہے، چپ کر جا بے شرم آدمی۔ صہیب نے اسے دونسا۔ کبھی کبھی ہادی اتنی بے باک گفتگو کر جاتا تھا کہ صہیب شرمندہ ہو جاتا تھا۔ اور کتنا گند بڑا ہے تیرے دماغ میں کہہ رہا تھا سب اپنی بیویوں کے ساتھ سو رہے ہوں گے؟ ہاں، جیسے میں تجھے جانتا نہیں۔ پھر دونوں کی اٹھ پٹانگ بحث شروع ہو چکی تھی۔ فاتح وہ جو ابھی نیند میں اترا تھا اس کی پٹاخا کا باجا بجنا شروع ہو چکا تھا۔ کیا ہوا جان؟ اس نے چھوٹی آنکھوں سے اسے گرفت۔ آپ کی آنکھیں کتنی پیاری ہیں، ابا نے جان نثار نظر سے اسے دیکھا۔ جان میں رومانس کا موڈ ہے تو بتاؤ، فاتح نے اس کا گال سہلاتے بوجھل لہجے میں پوچھا۔ اف نہیں نا، رومانس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے کرنے کو، آئیے نا کچھ مزے کا کرتے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ چہکتے ہوئے بولی۔ رومانس سے زیادہ مزے کا کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ اسے خود پر گراتے پیار سے بولا تو ابا کوہنی اس کے پیٹ پہ رکھے دوبارہ اٹھ بیٹھی تھی، جبکہ فاتح درد محسوس کرتے لب بھیج کے رہ گیا۔ سو جائے، وہ بیزار سے لہجے میں کہتی اٹھ بیٹھی۔ تھوڑی دیر میں فاتح نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا، اسے کہیں نہ پا کر فوراً کھڑا ہوا، ساری نیند بخش اڑی۔ یا اللہ، اب یہ لڑکی کہاں چلی گئی؟ وہ اپنی ہی سوچ میں تھا جب نسوانی چیخ حویلی میں گونجی۔ یا اللہ، یہ کون چیخ رہا ہے؟ پوری طرح سے آواز کو اینالائز کرتے وہ اندازہ لگا چکا تھا یہ ابا کی چیخ نہیں تو پھر یہ کون تھا۔ سب جلدی سے اپنے اپنے کمروں سے نکل کے باہر، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ زین نے پریشانی سے پوچھا۔ نور کے کمرے سے۔ رائمہ کے کہنے بعد سب وہیں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ٹھٹکے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، سامنے بڑی اسکرین پر کوئی بھوت والی مووی چل رہی تھی اور وہ دونوں کھڑی چڑیل چڑیل چیخ رہی تھی۔ زین نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو دونوں نے آنکھیں کھولی۔ محمہ اور رائمہ نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی، غالباً وہ بات کی تہہ تک پہنچ چکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ ایک آج ہی کا دن اسے ملنا تھا اور اسے یہ ڈسٹربنس سخت سہ لگی تھی۔ وہ زین ادا چڑیل، دعا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نور تو نظریں جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ دعا کو ادا اتنا پیارا لگا تھا رائمہ کے منہ سے کہ وہ بھی ادا ادا کہنے لگی تھی۔
ہادی نے ڈر کے زین کو دیکھا کہیں غصے میں اس کی بیوی کو ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے، جبکہ زین کو اس کے ادا کہنے پہ پیار آیا، پر اس کے ڈرنے پر وہ ان دونوں کو افسوس سے دیکھنے لگا۔ مہما سکون میں تھی، وہ جانتی تھی اس کا شوہر بلا وجہ کسی کو نہیں ڈانٹے گا۔ بچے یہاں کوئی چڑیل نہیں، آپ لوگ اندھیرے میں یہ دیکھ رہی تھی۔ جب بھی آپ کو وہم ہوا، زین نے آرام سے سمجھایا، نہیں وہ چڑیل تھی، وہم نہیں، ہم نے دیکھا ہے اما سائیں۔ نون نے ڈرتے ہوئے کہا، ایک منٹ دعا، یہ مووی کس نے دی ہے؟ مہمان نے اپنا بنا وقت ضائع کیے سیدھے مدعے کی بات کی تھی۔ ایبا نے، وہ کہہ رہی تھی یہ بہت سسپینس ہے۔ دعا نے صاف کوئی سے کہا، سنبھالو اپنی بیوی کو فاتحہ سلطان، میرے اندر کی چڑیل جاگے تو پھر وہم ہو جائے گی۔ وہ تیز آواز میں کہتے زین کا ہاتھ پکڑے وہاں سے نکل گئی۔ تیز آواز میں کہنے کا مقصد تھا ایبا بھی سن لے، سوری آپ سب کو میری وجہ سے پرابلم ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا یہ دونوں چلانے لگیں گی۔ وہ فوراً الماری سے باہر آتے معصوم شکل بنائے بولی، جو سفید لباس میں، بال آگے کیے، ریڈ لپسٹک میں بھول لگ رہی تھی، تو تم تھی وہ چڑیل؟ دادی نے اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، سوری نا، سچ میں مجھے آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا تھا۔ ارے بس، ہمیں تو مزہ آیا ان کی پتلی حالت دیکھا، کوئی تو ہے جو زندگی جی رہا ہے۔ وہ خوشی سے بولی تو سب مسکرا دیے۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سوری نا، مجھے بوریت ہو رہی تھی، وہ کب سے کمرے میں آئے فاتحہ کو منا رہی تھی، جو روٹھی محبوبہ کی طرح بیہیو کر رہا تھا۔ تو پوری حویلی کو اٹھا دو گی؟ یہ لوگ تو اچھے ہیں، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی اچھائی کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ صحت والا ہافا تھا۔ سوری نا بابا، میں کیا کروں، تم مان جاؤ۔ وہ کان پکڑے بولی، وہ وائٹ والا نائٹ سون پہنو جو تم لائے تھے، پہن لو، ہو سکتا ہے مان جاؤ۔ وہ تو بس مان ہی گیا تھا، وہ کہاں اپنی جان سے ناراض ہو سکتا تھا، پر اب آفر ہی اتنی زبردست آئی تھی، کفران نعمت تو کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا موڈ اچھا ہوتا دیکھ وہ ڈریسنگ کی طرف بھاگی، کیونکہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر وہ باہر آئی تو ٹکی ٹکی بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ وائٹ کلر کے سلک نائٹی تھی جو گھٹنے تک تھی، اوپر تھے دو ناٹس بندے تھے، جس پر اس کا خوبصورت سراپا فاتحہ کے دل کی دنیا میں تیر و بالا مچا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اسے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ رات کے آخری پہر مہما کی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی زین کی غیر موجودگی پر وہیں پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، لائٹ چلانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی اس نے۔ کچھ وقت گزرا، وہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، کوئی دبے پاؤں کمرے میں ہے۔ سوئچ احتیاط سے آن کیا اور آرام سے شیشے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ زین نے آہستہ سے ماسک ریموو کیا، کیپ اتاری، اب وہ گلوز اتار رہا تھا جب مہما کی آواز پر چونکا۔ کہاں سے آ رہے ہیں آوارہ گردی کر کے؟ وہ کڑے تیور لیے خاص بیوی کے انداز میں کھڑی تھی۔ زین مسکرایا، وہ بائک ریس پر گیا تھا، اس نے رسانی سے جواب دیا، ابھی وہ واچ اتار رہا تھا، جھوٹ وہ بھی مجھ سے، وہ گھورنا ابھی بھی جاری تھی۔ شک کر رہی ہو؟ زین نے آبرو اچکائی تو وہ منہ بناتی اس کے پیڑ کے گرد اپنے نازک ہاتھ باندھے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ چکی تھی۔ نہیں بیوی ہو، مجھے اپنے شوہر کے ہر موو کا پتہ ہونا چاہیے۔ زین نے جھٹکے سے اسے سامنے کیا، ایک ہاتھ اس کے ویسٹ پر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے شریر لٹو کو پکڑا تھا۔ اور اس بیوی کا کیا کرنا چاہیے جو راتوں کو اپنے شوہر کو سنہری خواب دکھا کر اس کی کافی میں نیند کی دوائی ملا کر اسے بے ہوشی کر کے غائب ہو جاتی تھی؟ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ ٹھہر ٹھہر کے کہتا، اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، ایسی بیوی کو تو سزا ملنی چاہیے نا۔ زین نے تائید چاہی تو مہما ہلکا سا مسکرائی، بالکل، ایسی بیوی کو بطور سزا بہت سارا پیار کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے۔ اس کے گردن کے گرد اپنے بازو حرکتیں وہ کھلکھلائی تو زین بھی مسکرا دیا، اس لڑکی سے دور رہے گا۔ اپنا نازک ہاتھ اس کے چہرے پر ٹریس کرتے نچلے لب پر لا کر رکا تو زین کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہوئی۔ وہ صرف ٹریننگ کے لیے آئی ہے۔ آئی ایم یورز ہبی، زین نے پیار سے کہتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ دیکھیے تو کسی کی طرف اسی گن سے اڑا دوں گی۔ اس کی پچھلی پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے لہراتے اس نے اپنے خطرناک ارادے سنائے، جبکہ اس کے پاس سے گن نکالنا کسی عام انسان کا کام نہیں تھا، پر مقابل عام تھا بھی نہیں۔ مجھے، زین نے اسے آرام سے لٹاتے اسے ہزار میں لیے پوچھا۔ جی نہیں، اس چڑیل کو جو آپ کے سامنے آئی۔ میں اپنا نقصان کیوں کروں گی؟ سمجھ گیا۔ لاؤ اسے رکھنے دو۔ وہ گن لے کر دراز میں ڈال چکا تھا۔ چھوڑیے، مجھ سے باتیں کریں۔ نہیں جان، ابھی نہیں، بہت تھکا ہوا ہوں، تمہیں بھی صبح نکلنا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ پھر کبھی فرصت سے اس کی باتیں
اس کے بعد وہ بڑبڑاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گیا، فرصت ہی کہاں ہے ہمارے پاس۔ اس کے بعد وہ ہلکا سا مسکرایا، آنکھیں موند گیا۔ 2 مہینہ ہو چکا تھا انہیں اپنے مشن پا گئے۔ یہ دن زین کے بہت اداسی سے گزر رہے تھے۔ اس نے ان کو بہت بزی کر لیا تھا تاکہ زیادہ یاد نہ آئے، پر رات کی تنہائی اسے کانٹوں میں لے آتی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس کا مہمان سے ایک بار بھی کنٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ مس کے چین تیار ہے، مس کے چلیے تیار ہیں، ہم یہیں اٹیک کریں گے۔ فائنلی اب تو ایبا نے ان کے پرسنل ریسورس پتہ کروا لیے تھے۔ ہادی اسے یہاں انفارم دے رہا تھا، گریٹ کب اٹیک کرنا ہے بھائی؟ 1 ہفتے بعد یہ فارم ہاؤس کا ایڈریس ہے جہاں ان کی پارٹی ہے، سارے بڑے آدمی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ کیس لڑکیوں کا واقعہ تھا۔ ان کی رپورٹس کے مطابق مختلف گرلز ہاسٹل اور یتیمخانوں سے کئی لڑکیاں آئے دن غائب ہو رہی تھی، اور ان کی اطلاع کے مطابق اس کام میں گورنمنٹ کے آفیسر جو بڑی بڑی پوسٹ پر تھے شامل تھے۔ اپنے پورے پلان کو تشکیل دیتے وہ لوگ 1 ہفتے بعد ان کی پارٹی پر اٹیک کرنے والے تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے مہما کی اپنی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، پر کام کی وجہ سے وہ سب نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں گو رہے ہو؟ عمار کے کہنے پر اس نے اسے مزید گورا جو 10 منٹ سے مسلسل اسے گو رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر اللہ پینچ کیا شرم نہیں آ رہی؟ سینئر کو گو رہے ہو؟ وہ زچ ہوئی بولی تھی، سینئر کو نہیں، بہن کو گو رہا ہوں، کیونکہ میری بہن حد درجہ لاپرواہ ہے۔ اب بہت ہوا، سمیٹو اسے، ڈاکٹر سے اپارٹمنٹ لی ہے، تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟ وہ حکمیہ لہجے میں بولا تو مہمان نے آبروز کا ایک کی سوشی میں ڈاکٹر کے پاس چلوں؟ ہاں اچھی بلی ہوں۔ ہاں دکھ رہا ہے، کتنی اچھی بلی ہو گئی ہو، دنوں سے تمہاری طبیعت نوٹ کر رہا ہوں، 2-3 دفعہ تو میں نے خود تمہیں چکر آتے دیکھا ہے، اب بنو میں تم چل رہی ہو؟ وہ تو ٹوک لہجے میں بولا۔ جب اپنی جگہ پر اسے اپنی بہن حد درجہ عزیز تھی، میں نہیں جاؤں گی کہیں، ہمیشہ کی طرح وہ ضد لگا چکی تھی۔ اوکے میں ماموں کو کال کر رہا ہوں۔ اس کی ہر درمی پر ماں نے موبائل نکالا۔ کب جانا ہے؟ وہ فوراً لائن پہ آ چکی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس کے پیرنٹس حد درجہ ٹچی تھے اور ڈیڈ سے تو اچھی والی کلاس لگ جاتی تھی۔ گڈ، اٹھو ابھی چلنا ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پر جو خبر اسے ملی، عمار تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اف آئی کانٹ بلیو میں ماموں بننے والا ہوں، وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہوئے چیخا۔ اس کے انداز پر مہما ہلکا سا مسکرائی۔ اسے آج ہی پتہ چلا کہ وہ 1 مہینے سے پریگننٹ تھی، جبکہ سوچو کا محور صرف زین کی ذات تھی۔ عمار اس کے بکانے پر وہ اس کی جانب مڑا، اس سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، بس آج رات کے لیے، کل صبح واپس آ جاؤں گی، پرابلم نہ ہو جائے؟ عمار سے پریشانی سے استفسار کیا۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ابھی 1 مہینے سے ہمارے پاس ابرام کے ساتھ بائی روڈ جاؤں گی، اسلام آباد لاہور موٹر وے سے 4 گھنٹے لگیں گے تقریباً۔ انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے پورا حساب لگایا تو عمار نے اس کی بات مانتے ابراہیم کو کال کر دی تھی۔ جب بھی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے، زین گھر میں داخل ہوا تو معمول سے ہٹ کر چہل پہل تھی۔ وہ آج شہر گیا تھا تو اسے آنے میں شام ہو گئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور اس پر بلو جینز، ماتھے پر بکھرے لاپرواہ سے بالوں، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے شہد آنکھوں میں سرخ ڈور، اس کا مبہوت کر دینے والا حسن اسے کسی کے لیے بھی خاص بنا سکتا تھا۔ شاہانہ چال چلتے ہوئے لاؤنج میں آیا تو اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ پورا لاؤنج سجا ہوا تھا جو اپنے آپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہیں میز پر بہت سارے مٹھائی کے ٹکڑے رکھے گئے تھے، سب آپس میں خوش گپوں میں مصروف تھے۔ آمنہ شاہ اور شاہ کی بھی عدت ختم ہو چکی تھی، صبح لوگ بھی یہیں تھے۔ دادا دادی کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ آمنہ کو اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ ہوا تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس آدمی کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی، پر پھر ان لڑکیوں کا درد یاد آ جاتا جن کے ساتھ ان کے شوہر زیادتی کر چکے تھے تو خود بہت نفرت سی ہونے لگتی تھی۔ فاطمہ شاہ کی حالت بھی مطلب نہ تھی، ان سب میں کوئی خاموش تھا تو وہی شاہ جو زندگی کے فیصلے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہیں عافیہ شاہ نے جوان بیٹی کی موت پر صبر کر لیا تھا، بس اپنی تربیت کو کوستی تھی کہ ایک ہی اولاد ملی اور اس کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پائی۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح گمبھیر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا، جس کا سب نے پر مسرت جواب دیا۔ وہیں نور نے فوراً اسے نظریں پھیری اور دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا کہ کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ سو چکی تھی کہ وہ ایک سراب کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اس کی قسمت جو چاہے گی وہ وہی قبول کر لے گی۔ وہ کسی کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے گی کہ اپنے باپ جیسی ہے۔ ہاں، ساری غلطی اس کی نہیں تھی، اسے بچپن سے کہا گیا تھا کہ وہ زین کی مانگ ہے، اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے زین کو اپنے دل میں بسایا تھا۔ پر یہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں، مانگ تھی منقوہ نہیں، جب تک وہ چیز آپ کے دسترس میں نہ ہو اسے سوچنا آپ حرام ہے، اور یہ بات نور کو سمجھ آ گئی تھی۔ جب بھی زین کے ایک کلاس فیلو کو رشتہ آیا تھا جسے وہ وہاں کر چکی تھی، اچھا خاصا امیر خاندان تھا، اچھے لوگ تھے، نور کی رضامندی پر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ مہما اور ابرام اس بات سے ناواقف تھے، کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کس لیے؟ وہ وہیں بیٹھے نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔
ہاں بھائی مٹھائی کھاؤ، میں دادی بننے والی ہوں، فاطمہ شاہ نے خوشی سے کہہ کر مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی، جسے وہ بر وقت تھام گیا۔ بہت بہت مبارک ہو حرائمہ تمہیں اور ابرام کو بتایا۔ مٹھائی میں ڈالتے وہ حرائمہ سے مخاطب ہوا، کیونکہ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، جبکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی حرائمہ کے گال دہل گئے تھے۔ وہیں صاحب نے اس کی کم عقلی پر ماتھا پیٹا۔ بائی آئی ایم ناٹ ایکسپیکٹنگ، حرائمہ نے مشکل سے جواب دیا، تو پھر کون؟ آج اب میرے شیر تو باپ بننے والا ہے۔ دادا نے کھڑے ہوتے اس کا ماتھا چوما، اسے سینے سے لگا، تو وہ صدمے کی کیفیت میں آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کی بے تکی بات پر فاطمہ شاہ نے تیوری چڑھائی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ان کے غصے بڑی آواز پر وہ ہوش میں آیا، جبکہ اس کی حالت پر سب ہنسی ضبط کیے۔ مطلب وہ کچھ نہیں، اس مہمان نے کال کی تھی۔ جی نہیں، ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم دب کر کے صوفہ پر بیٹھا، اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا۔ کوئی احساس ہے تمہیں؟ کوئی صبح سے تمہارے انتظار میں ہے، تمہیں مٹر گشت سے فرصت نہیں۔ دادی نے اسے جھڑکا۔ کوئی اس سے دل کی حالت پوچھتا، کتنا بے چین ہوا تھا وہ۔ دادی مجھے الہام تھوڑی ہونا تھا، اور کام سے گیا تھا۔ اچھا سوری چھوڑیے، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ فریش ہونا تو بس بہانا تھا، اصل میں تو بابی سے ملنے جانا ہے، ابراہیم کے بابا۔ وہ اس سے ایک مکہ جڑتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں ابراہیم کی دہائیاں عروج پر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اس کی روٹھی سی بیوی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا دوڑ لاگے اس کے پاس بیٹھ کر جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرون رنگ کے فراک پر سلکی کھلے بال پشت پر تھے۔ وہ اپنی تمام تار سادگی سے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ شکریہ جانا۔ اس کے قریب جھکتے اس کے کانوں میں باریک سی سرگوشی کی اس کی آواز سے مہما کے دلوں کے تار چھڑکے تھے۔ پورے 2 مہینے بعد دشمن جان کی آواز سنی تھی۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ دل تو اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، پر دیر سے آنے کا غصہ بھی تو تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف موڑتے اس کے کالر کو تھام چکی تھی۔ کہاں تھے اتنی دیر سے؟ وہ آنکھوں میں دیکھتے گڑائی تو زین نے حلق تاڑ کیا۔ وہ میری میٹنگ شازیہ انصاری کے ساتھ تھی نا میٹنگ؟ اس کی بات کرتے ہوئے چیختے ہوئے بولی وہ جان، وہ سمجھ ہی نہیں پایا وہ کیا بولے۔ میں صبح سے انتظار کر رہی تھی، احساس ہے آپ کو؟ سوری جانا، مجھے سچ میں آئیڈیا نہیں تھا، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ مجھے خود بہت افسوس ہے کہ اتنے قیمتی لمحہ ضائع ہو گئے۔ وہ واقعی پچھتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ملن کی راتیں کم اور ہجر کی گھڑیاں زیادہ ہیں۔ اب میٹنگ کے بعد لنچ پر بھی چلے گئے اس کے ساتھ۔ محرمہ کی بات پر زین نے حیرت سے دیکھا۔ وہ تو میٹنگ ہو گئی تھی اور وہ انسسٹ کر رہی تھی، پر تم میری جاسوسی کر رہی؟ اس کی بات پر محرمہ مسکرائی۔ آئندہ آپ کسی کے ساتھ لنچ ڈنر وغیرہ پر نہیں جائیں گے؟ اور ہاں، کر رہی تھی جاسوسی، شوہر ہینڈسم ہو تو نظر رکھنی پڑتی ہے۔ لاپرواہی سے کہتے وہ کندھے اچکا گئے۔ اچھا تو ایک کال کر دیتی، آ گئی تھی تو؟ وہ بھی اب اپنے ٹون میں آیا تھا۔ شازیہ انصاری کے ساتھ ڈیل کینسل کر دے۔ لہجے میں چپی چلن زین نے بخوبی محسوس کی تھی۔ یار وہ ڈیل ضروری مجھ سے زیادہ نہیں۔ اس کی بات کرتے وہ ضدی لہجے میں کہتے اسے پریشان کر گئی تھی۔ تم سے زیادہ ضروری کچھ نہیں، کینسل کر دوں گا اوکے، پر تم کچھ بھی مت سوچو۔ میں وہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ گئی، اور یہی تو اس کی کمزوری تھی، جس چیز کی اجازت وہ کسی کو بھی نہیں دیتا۔ محمد وہ کام جان بوجھ کر کرتی تھی، چیک کرتی تھی کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ میں کل صبح چلی جاؤں گی۔ زین اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اس نے نمھاک سے دیکھتے وہ آہستہ آواز میں اسے جدائی کی نوید بھی سنا چکی تھی۔ میں بہت خوش ہوں مہما کے ان لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ خوشی سے کہتے اسے باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ ان چاند لمحوں کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے اس کا چہرے کا رخ اپنے طرف کرتے اس کے یاقوتی لبوں کو اپنے لب کی گرفت میں لیا۔ دھیرے دھیرے وقت کی سوئیاں سرک رہی تھی، وہیں دو وجود ایک دوسرے میں گم تھے۔ مہما اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں ڈالے اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ وہ رفتہ رفتہ اس کی قربت میں بہک رہی تھی۔ جب سانسیں تنگ ہوئی تو وہ نرمی سے اس کے لب آزاد کر گیا۔ مہما کی سمندری خمارزدہ آنکھیں اس کے وجیح چہرہ کا طباع کر رہی تھی۔ زین آئی لو یو سو مچ، وہ شدت سے کہتے اس کے سینے سے لگے، جبکہ اس کے اعتراف پر وہ مسکرایا۔ اسے باہوں میں بڑے بڑے پر آرام سے لٹایا تھا، خود بھی اس کے ساتھ ہوتے اس کے نازک وجود کو باہوں میں بازو کے حصار میں لیا اور پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا، بہت دل بڑا کر کے بیتا ہوں میں تمہیں۔ اس کے چہرے پر آئی لڈو کو کان کے پیچھے کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ کہہ تو گیا تھا اس بات سے انجان کہ اب واقعی دل بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زین کے لبوں کا بے باک لمس اور کمر پر رینگتی اس کی انگلیاں سہیمانیوں میں اس کے حواس سلب کر گئی تھی، اور وہ ہر شے سے انجان بس اپنے 2 مہینوں کی طلب مٹا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے وہ آنکھیں میچ گئی۔ زین، اس کی ہلکی سرگوشی پر زین نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر قربت کے کئی رنگ دکھ رہے تھے۔
اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ اتنا ہی بول پائی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے پلیز۔ کہو جانم، سن رہا ہوں۔ اس کے گال سہلاتا وہ کوہنیوں کو اونچا ہوتا اسے استفسار کرنے لگا تھا، کیا شوہر کے مرنے کے بعد ساری زندگی اس کی بیوہ بن کے گزار دینا صحیح ہے؟ کیا لڑکی کا جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے جبکہ شوہر پر ایسا کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا؟ اس کی بات پر زین نے حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتا سیدھا ہوا۔ جان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدھی طرح سے کہو، ایسی باتیں مجھے بے چین کرتی ہیں۔ آئی ایم سوری یار، پر تمہارے معاملے میں بہت سیلفش ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی آخری سانس بھی میرے نام کی لو۔ اس کے بال سہلاتا اسے اپنا حال سنا رہا تھا، خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ معیشہ آپی کی بات کر ہی ان کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ واصل نے کبھی انہیں شوہر کا مان نہیں دیا، اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میں آپ کے علاوہ زندگی کا ہی تصور نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے زین کے لبوں کو ہلکا سا چھوا تھا جس پر وہ مسکرایا۔